گولشتی تشریف فرما ہے تساں انہیں دے خطاب کرنے پہلے محبت اللہ نعرہ سنویں دے بیٹھے وے دے باری اچھی آواز نال نعرہ تکبیر اللہ خوش رکھے تھوڑی جی مزید کوشش نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی صاحبزادہ کاری محمد عبدالرحمن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات محبت نال ذوق اور شوق دے نال میٹھی آواز اور میٹھی زبان دے نال کر سمجھتے نہ بلکہ فرض سمجھتے ایک مرتبہ درود اور سلام پڑھو کوئی زبان خاموش نہ رہے سارے حضرات محبت نال پڑھو چل الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین حمد و صلاۃ دے بعد میرے نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور بھائیوں تو ہادی تا میری خوش نصیبی ہے اسا حضور دی محفل وچ آئے ہیں ایک سردار دی محفل نہیں کہیں لغاری تے مزاری دی محفل نہیں جڑے مصطفیٰ دے نال ٹوٹ دے پیار کرے نے اون سونے محمد دے ذکر دی محفل ہے اور اس محفل دے روح رواں محسن اہل سنت عاشق رسول سارے بزرگ سارے محسن سارے مخلص حاجی الحرمین حضور قبلہ حاجی غلام مصطفیٰ سکھانی صاحب بڑی سونی محفل دا انتظام اہتمام ہر سال دی طرح اس سال بھی بڑا سونا ذکر مصطفیٰ دا پروگرام بنے نے اللہ تعالیٰ انہیں کو عمر خضری عطا فرماوے اللہ انہیں کو حاسدین دے حساد کو لو بچاوے دکھاں کو لو بچاوے اللہ ان دے بھی خیر فرماوے ان دے بچے دے بھی خیر فرماوے سارے بھائی میرے برادر اکبر محترم جناب حاجی محمد آصف خان اور محترم جناب بھائی محمد راشد صاحب اور محترم جناب بھائی محمد کاشف صاحب اور محترم جناب بھائی محمد عاقب صاحب یقیناً پچھلے اتوار حضور دی سنت دوتے عمل فرمائنے اپنے دو بیٹے دیا شادی حضور دی سنت سمیتے شادی کی تھی نے اللہ تعالیٰ ان جوڑے کو نیک صالح اولاد عطا فرماوے اللہ انہا بھرامت صدقے اللہ میری جھولے بھی آباد فرماوے اللہ تعالیٰ حاج صاحب دے بچے دی اللہ عمر دراز فرماوے سارے بزرگ حاجی محمد بخش صاحب جڑے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب دے ماموں ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے بزرگ کو سونی صحت دے وے اور بھائی محمد اقبال صاحب کو بھی سونی صحت دے وے اور اللہ تعالیٰ سارے بزرگ حاجی محمد ہاشم رحمت اللہ علیہ دی مغفرت فرماوے حاجی محمد ہاشم صاحب دی نشانی سارے بھائی محمد اظہر صاحب کو عمر خضری عطا فرماوے تھوڑی جی دیر واسطے میں حاضر ہویا میں کوئی تھا خطیب دی حیثیت نال یا مولوی دی حیثیت نال نہیں آیا کیونکہ ایسا خود میزبان ہے یہ محفل چلامنے بھی ایسا ہے یہ محفل میزبان ہی ایسا ہے میں صرف دوستے کو کٹھے کرن واسطے تاکہ جڑے والے مہمان آمین مجمع حضور دی محبت دے اندر غلام دی پھول دی طرح کھڑ گیا ہوئے
خوش تھیا بیٹھا ہوئے انشاءاللہ میں تھوڑی دیر واسطے تو کو مدینے والے نبی دی شان سنے نا ہاتھ چاہتے کو سبحان اللہ اللہ تعالی حضور دے غلاماں دی خیر فرماوے اللہ تعالی سب دے نیک ارادے نیک مقاصد اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے میں تقریر دا جڑا عنوان منتخب کیتے وہ اے ہے کہ حضور کو امت دے نال محبت کتنا ہے امت کو حضور نال محبت کتنا ہے حاجی شریف صاحب میرے بزرگ حاجی عبدالسبحان صاحب حضور کو امت دے نال کتنا محبت ہے تا امت کو حضور دے نال کتنا پیار ہے کتنا محبت ہے اے میری تقریر دا حاجی شریف صاحب اے عنوان ہے بغیر تمہید دے اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اللہ نے میرے نبی کو ساری کائنات واسطے سراپا رحمت نبی بنا کے بھیجا بھائی اقبال صاحب میرا دل چاندے آج اساں سارے مدینے جلو آگو جا پیا ہاتھ کھول لے سو بھیا جی ہاتھ کھولتے بہو ذری خوش تھی تے بہو کیونکہ اے محفل حضور دی اے حضور دی محفل ہے کیونکہ پوتر دے اگو پیو دا ذکر تھی وے حلالی پوتر پیو دا ذکر سنتے خوش تھی دے مرید دے سامنے پیر دا ذکر تھی وے حلالی مرید اپنے پیر دا ذکر سنتے خوش تھی دے استاد دے سامنے شاگرد دا ذکر تھی وے شاگرد دے سامنے استاد دا ذکر تھی وے حلالی شاگرد ذکر سنتے استاد دا خوش تھی دے میں کو آکھن دے ہو حلالی امتی دے سامنے نبی دا ذکر تھی وے حلالی امتی بھی خوش تھی دے حضور دا ذکر ہے حضور کی شان ہے تو کو مدینے پوچھے نا مدینے بنجن واسطے اج دے دور میں 3 لاکھ دا خرچہ ہے کتنا صحیح 3 لاکھ دا 10,000 روپے پہلے پاسپورٹ بنواؤ ٹکٹ کراؤ آمن ونجن دے ایک بندہ عمرہ کرے تے تقریباً گھٹ تو گھٹ 3 لاکھ دا خرچہ تھے میں بغیر خرچے دے تو کو مدینے پوچھے نا بھی منگ دے کیا ہے آخو سبحان اللہ ڈائریکٹ مدینے جلنے تمہید میں نہیں بنے دا مستری پہلے ایرا بنے دے میں ایرا نہیں بنے دا میں تمہید نہیں بنے دا میں ڈائریکٹ تو کو مدینے پہنچے نا ہاتھ چاہ دے آخو سبحان اللہ بھائی حمزہ صاحب تھوڑی سی آواز دے اللہ تو کو جزائے خیر دے وے ایمان والو سنو مدینہ المنورہ رحمت والے پاک نبی دی طبیعت مبارکہ نساز حضور کو بخار حضور دی طبیعت مبارکہ نساز بخار نبی دے قدم کو بوسے دے من واسطے آئے 3 نہارا متواتل بخار علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھے جنہ 3 نہارا گزرے 4تھی نہار آئی ہے رحمت والے نبی دی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی آج صاحب حضور کو بخار ہے آقا دی طبیعت مبارکہ نساز ہے رحمت والے نبی دا ایک غلام جننا حضرت فضل بن عباس نبی دا ایک چاچا جننا حضرت عباس اوت نبی دے 10 چاچے آن لیکن نبی دا چاچا حضرت عباس حضرت عباس دا ایک بیٹا جننا فضل رحمت والے پاک نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا فضل جی یا رسول اللہ جی سونیا حضور فرمایا فضل بن عباس آج میں اللہ دے نبی دا دل چاندے میں مسجد نبوی دے اندر ونیا اپنے غلامہ کو دیکھا اپنا دیدار اپنے غلامہ کو کراما حضرت فضل بن عباس نے عرض کی تھی آقا تواری طبیعت مبارکہ نساز ہے تو کو بخار ہے آقا بزہر توارا وجود کمزور ہے یا رسول اللہ تسا آرام فرماؤ رحمت والے نبی نے فرمایا فضل مولا علی کو صدعا ایک پاسو مولا علی دا سہارا ہوئے بے پاسو دو تھا سہارا بڑھ مانگو میں کو مسجد نبوی دے اندر کھن جلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں
میں اپنے غلامہ دے نال گالی کرنا چاہنا او حضور دے غلامہ سنو حضرت مولا علی حضور دی بارگاہ نبوت دے اندر حاضر ہوئے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا علی تو بھی میں کو کندھا دے فضل بن عباس تو بھی کندھا دے میں اینچ آکھا نقشہ پیش کرنے حضور نے ایک ہاتھ حضرت مولا علی دے کندھے تے رکھے میاں ہاتھ فضل بن عباس دے کندھے تے رکھی آئے حضرت مولا علی حضرت فضل بن عباس حضور کو گدی آنے حضور تشریف گدی آنے چل دیا رحمت والے نبی مسجد نبوی دے اندر ہے صحابہ ادب واسطے کھڑے تھے گئے کوئی نبی دے قدمہ کو بوسا پیا دے دے کوئی نبی دے لباس کو چمزا پہ کوئی نبی دے حتہ کو بوسا پیا دے دے نبی دے صحابہ حضور دے نال اتنا محبت کرنے اتنا پیار کرنے حضور دی ذات واسطے اپنی گردن میں کٹ چھڑے اپنے پیو ماں دی گردن میں کٹ چھڑے حضور نال اتنا محبت اتنا پیارا بلکہ صحابہ حضرت ابو بکر صدیق حضور دی محبت دے اندر پیو دے چہرے تے چاٹ ماری ہے حضرت فاروق اعظم حضور دی محبت دے اندر اپنے مامے کو قتل کر دیتا اتنا صحابہ حضور دے نال پیار کرنے اتنا صحابہ حضور دے نال محبت کرنے جدہ حضور مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمائن رحمت والے پاک نبی نے فرمایا فرمائنے علی جی آقا حضور فرمائے میں مصطفیٰ کو مسجد نبوی دے درمیان دے اندر ملہا دے حضور بہ گئے حضور فرمائے فضل جی آقا قریب تھیا حضرت فضل بن عباس قریب تھا حضور فرمائے فضل مدینے دے بازار دے اندر ونج مدینے دے گلیاں دے اندر ونج مدینے دے چوک دے اندر ونج اعلان کرا اللہ دا نبی فرمے دے دکانہ بند کر دیو اللہ دا نبی فرمے دے کاروبار بند کر دیو اللہ دا نبی فرمے دے مدینے دے چوک کو چھوڑو بازار کو چھوڑو ہر کو چھوڑو سارے جلدی دے نال مسجد نبوی دے اندر آؤ میں اللہ دا نبی ضروری گال کرنا چاہنا حضرت فضل بن عباس مدینہ دے بازار دے اندر اعلان ودا کرے لے او نبی دے غلاموں اللہ دے نبی دا حکم دکانہ بند کر دے وہ کاروبار بند کر دے وہ چوک بند کر دے وہ سارے جلدی دے نال مسجد نبوی دے اندر آؤ کوئی وزیر اعظم دا حکم نہ ہا وزیر اعلی دا حکم نہ ہا اے او ہستی دا حکم جن دروازے تے جبرائیل بھی خادم بنتے آنے جن دروازے تے اللہ دے فرشتے بھی رب کو اجازت مانگ دے آنے نبیاں دا نبی ہاں رسولیں دا رسولا اولین تے آخرین تے سردار دا حکم اے او نبی دا حکم جڑا نبی سورج کو اشارہ چا کرے لتھا ہو یا سورج واپس بلا دے کہ او مصطفیٰ ہے جڑا انگلی دا اشارہ کرے اللہ قانون تبدیل فرما چھوڑے دے نبی دے اشارے دے چاند دے ٹکڑے فرما چھوڑے دے اللہ دے نبی دا حکم تواری مرضی ہے تسا بولو تے بھامے نہ بولو کیونکہ میں حضور دا غلام حضور دا ذکر علماء فرمینن عاشق بانتے کرو عاشق بانتے سنو نبی دے غلام بیٹھے ہو نبی سانجائے سارے حجات آکھ سبحان اللہ حضور دا ذکر سنو نبی دے غلام حضور فرمایا اعلان کر رہا حضرت فضل بن عباس اعلان فرماتے آئے ایک لیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اعلان کرتے آئے فضل بن عباس
آپ جڑا اعلان کرتے آئے مسجد نبوی دا اندر بھی سین بھی باہر بھی پر تھی گیا حضرت فضل بن عباس رضی اللہ رکھن دی جان آئی حضور دے غلام کوئی دوڑ دے آئے کوئی بھج دے آئے مسجد نبوی فل تھی ہے حضور نے بال میں کوئی اشارہ فرمانے فضل جی یا رسول اللہ تعال ہو رہا آیا علی کتھا ہے علی آیا حضور فرمائے چلو میں کو اٹھاؤ منبر تے بٹھاؤ صحابہ نے حضرت فضل بن عباس حضرت مولا علی نے نبی کو منبر تے بٹھائے نبی نے اپنی زندگی دا آخری خطبہ ہونے ارشاد فرمائے آنکھو دا نبی دی زندگی دا آخری خطبہ سنا دے وہاں آنکھو سبحان اللہ حضور منبر دے حاجی صاحب ہن اگلی گال سنو صحابہ جمع غفیر صحابہ دا اگوں صحابہ پچھوں صحابہ سجے صحابہ کھبے صحابہ حضور منبر تے تشریف فرمائیں بزرگوں سنو حضور نے سب کو پہلے اللہ دی تعریف بیان کیتی ہے اللہ دی شانہ بیان کیتی ہے اور رب دی قدرت دا ذکر فرمائے اللہ دی شان بیان کرے دیا سونے پاک نبی نے ہن خطبہ ارشاد فرمائے ہن نبی دا خطبہ سنو نبی اپنی زندگی دا آخری خطبہ ارشاد فرمائے فرمائے میرے غلاموں وفاداروں جانی ساروں جنت حقداروں حلال کو حلال سمجھائے حرام کو حرام سمجھائے حضور فرمائے ابے دی عزت دا خیال کرائے حضور فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات حضور فرمایا اللہ نے جنت دی ماں دے قدمہ دے وچ رکھی ہے حضور فرمایا جنت دے اماں راضی ہے ابا راضی ہے میں مصطفیٰ بھی راضی ہوں میرا خدا بھی راضی ہے حضور فرمائے شراب دے قریب نہ بجائے سود دے قریب نہ بجائے زنا دے قریب نہ بجائے سونے فرمایا بھیڑی دا حق نہ کھوائے دھیاں دا حق نہ کھوائے ہم سے کو تکلیف نہ دیوائے سونے نبی فرمایا اللہ دی رستے کو مضبوطی نال پکڑائے سونے نبی فرمائے اللہ دی رضا دے اندر میں مصطفیٰ دی رضا ہے اللہ دی ناراضگی دے اندر میں مصطفیٰ دی ناراضگی ہے سونے نبی خطبہ ارشاد فرمے دیا سونے پاک نبی فرمایا صحابہ میں تو کوئی واسطے آج کٹھا کیتے جمع کیتے زندگی دا کوئی پتہ نہیں میں کوئی یار نے دعوت پیش کر دیتی ہے میں ان دی دعوت قبول کر گتی ہے تو کوئی واسطے سکتے میں تو آدھے وچوں کہیں بندے میں نبی کو لو قرضہ گھننا ہوئے او قرضہ بھی گھن سکتے تو آدھے وچوں کہیں میرے کو لو بدلہ گھننا ہوئے او بدلہ بھی گھن سکتے اگر میں نبی دا خطبہ جب میں پڑھ دا ہوں پڑھا تے 3 گھنٹے لگ جائیں میں مختصر کر دیتے حضور فرمائے تو کوئی واسطے جمع کیتے ای واسطے اکٹھا کیتے نہیں زندگی دا کوئی پتہ نہیں اگر تو نے جو کہیں بدلہ گھنا ہوئے تو میرے کو بدلہ ہی گھن گھنے اگر کوئی قرضہ گھنا ہوئے میں اللہ دے نبی کو قرضہ بھی گھن گھنے سونے نبی نے ایک مرتبہ اعلان فرمائے صحابہ دے وچوں کوئی کھڑا نہیں ہویا سونے نبی نے اعلان فرمایا میرے غلاموں وفادارو جانے سارو جنت حقدارو جائے بندے نے میرے کولو قرضہ گھنا ہوئے قرضہ گھن سکتے جائے بندے نے میرے کولو بدلہ گھنا ہوئے بدلہ بھی گھن سکتے بھائی جان کوئی بندہ کھڑا نہیں ہویا حضور نے 3 مرتبہ اعلان فرمائے جائے بندے نے میرے کولو بدلہ گھنا ہوئے بدلہ بھی گھن سکتے جائے بندے میرے کولو قرضہ گھنا ہوئے قرضہ بھی گھن سکتے بھائی فاروق صاحب جنہیں میرے حضور نے 3 مرتبہ فرمایا ایک صحابی رسول کھڑا تھا چاچا بلال صحابی رسول ہاتھ باندھ کے عرض کریں سونے اگر ناراض نہ تھی وہ تے میں تمہارے کولو قرضہ گھنے حضور فرمایا میں ناراض نہ تھی سا میں خوش تھی سا جیسا چوکھا قرضہ ہے آدھے سونے
ایک موقع میں نے کلو 5 درہم یا 10 درہم قرضہ گندا میں حالی تک دیتا نہیں میں رحمت والے نبی فرمایا علی جی یا نبی سونے فرمایا میرا علی 10 درہم یا 5 درہم ادھے جتنا آدھا پہ اتنا ایک درہم دے دے حضور خوش تھے گئے بل حضور نے چوتھی مرتبہ اعلان فرمایا کوئی بندہ بیٹھے جا میں نے کلو قرضہ گھرنا ہوئے میں اللہ دا نبی قرضہ بھی دے ماں اگر کئی بندے بدلہ گھرنا ہوئے میں اللہ دا نبی بدلہ بھی دے ماں ایک میاں صحابی ہے حج غلام مصطفیٰ صاحب ایک حضور دا غلام ہے حج صاحب جنہیں سفید داڑھی ہے جنہیں اکھیں دی نگاہ کمزور ہے کمر جھکی ہوئی ہے ہاتھ دے اندر سوٹی ہے انہیں کب دیا کھڑا تھا ہے حضور فرمائے حال سنا ہاتھ بعد کے عرض کرنے سونیا ناراض نہ تھی وائے تو سب بار بار اعلان فرمے دے پائے ہو جائے قرضہ گھنے او بھی گھن سکدے جائے بدلہ گھنے او بھی گھن سکدے آقا میں تو آنے کلو قرضہ نہیں گھننا میں تو آنے کلو بدلہ گھننے اگر میں کو دیمنا چاہتے ہو میں کو بدلہ دے عطا فرماؤا اے صحابی بڑھڑا صحابیاں اندنا کیا اندنا حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عکاشہ عرض کرنے سونیا میں تو آنے کلو بدلہ گھنے جنگ احد دا موقع تسا فرمایا صفہ سدیاں کر گھنو قطار سدی بنا گھنو سونیا میں قطار دے اندر موجود آمی میں نہیں جاندہ جان بجھتے ماری ہمیں یا آپے لگ گئے میں کو چھڑی ماری ہمیں کوڑا ماری ہمیں اگر بدلہ دیونا چاہتے ہو میں کو ہوں چھڑی دا بدلہ عطا فرمانے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی میں کو بدلہ دیونا چاہتے ہیں ہوں چھڑی دا بدلہ اگوی کریم نبی سونے نبی مسکرا پہن پر میں نے میرا غلام میں محمد بدلہ دیما حضور فرمایا او چھڑی کوڑا یاد ہے جیا سیاں او جڑی چھڑی ہے نا تو سو اپنی تھی فاطمہ تو زہرہ دے گھر بھیجوئی آوے چھڑی اوہ ہوئے ول میں بدلہ گھنسا آگو سبحان اللہ بھائی اقبال سے چھڑی اوہ ہوئے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا بلال جی لجپال جلدی وجہ حسنین دی اممہ کلو او چھڑی گھنتے کوڑا گھنتے حضرت بلال ٹر دیا حضرت مولا علی دے دروازے تے آئے دستک دیتی ہے بی بی فرمایا چاچا مندہ حال سنا کی میں آئی حضرت بلال نے عرض کہتے ہیں بی بی اللہ دے نبی چھڑی مگدے پین چھڑی عطا فرمانے ہوا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت عالم ابن عالم خطیب ابن خطیب مبلغ ابن مبلغ حضرت علامہ قاری محمد عثمان سے تشریف فرمائیں آپ کو مرحبا دیں ماشاءاللہ تشریف رکھو سبحان اللہ سج مسئلہ کے اہل سنت دی سنان سے پہچان بلکہ جان حضرت علامہ قاری محمد عثمان میں بیٹھا ہاں من دیکھو تے اپنی سبحان اللہ ہی دیکھو یار آج چاہ دیکھو سبحان اللہ تو صحیح میں ٹھٹے تھے بیٹھے ہوئے میں جہاں دل چاہ دے قاری صاحب دا ٹائم ہی میں گھنا آکھو سبحان اللہ لیکن میں گال پوری کرے سا میں جلدی چھوڑیں دا نہیں حج چاہ دیکھو سبحان اللہ
کتھا گال بھی تھی وی چھڑی دو بی بی فاطمہ تو زہرا پوچھے بلال چھڑی کیا کرے نہیں فرمائے نے حضور دا حکم حضور دا ایک غلام ہے کلمہ حضور دا پڑھ دے نماز حضور دا پیچھے پڑھ دے حضور سے فرمائے دا بدلہ گھنا چاندے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا نے چھڑی دیتی ایمان والوں سنو وقت نہیں کہ حضور تشریف فرمائیں میں اپنی گال مقامہ تو دی جان چھوڑا حضور دا غلام حضرت بلال چھڑی چاہتے آیا بی بی کو لو برداشت نہیں ہویا جلدی دنال فرمائے بیٹا حسن جی اماں بیٹا حسین جی اماں فرمایا میرے بچے جلدی بھج ونیو مسجد نبوی دے اندر میرے بابے دا ایک غلام ہے جڑا بدلہ گھینا چاہتے میرے بچے جان دی بازی لا دیوائے میرے بابے دی طبیعت مبارکہ نساز ہے توڑے نانے ابو کو بخار ہے نانے ابو کو لو بدلہ نہ دیوائے خود بدلہ دے دیوائے اپنی جان حاضر کر دیوائے ایمان والو ای واقعے کو میں گھنٹے دے اندر پڑھتا بھی منٹا بجکی میں مقامہ میری مجبوری ہے سنو نبی دے غلامو حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک دوڑ دے ہوئے آئے اے میاں بلال نے چھڑی حضور کو عطا فرمائی ہے رحمت والے پاک نبی نے فرمایا اوکاشا جی آقا فرمایا آ چھڑی آ گئی ہے بدلہ گھر گیا صدیق اکبر دی فریاد نکلی ہے حضرت فاروق اعظم دی دھاڑ نکلی ہے حضرت عثمان دی دھاڑ نکلی ہے میں کی میں صدیق اکبر دی گل سنا وا ٹائم نہیں عمر دی کی میں گال سنا وا ٹائم نہیں عثمان دی کی میں گال سنا وا ٹائم نہیں انہاں نے کیا کیا حضور نے کیا فرمایا مختصر کرا حضور دے غلاموں نبی دے عاشقوں سنو حضور نے فرمایا آؤ کاشا چھڑی بدلا گھر حسنین کریمین دوڑ دے ہوئے ہیں بھج دے ہوئے ہیں فرمانے چاچا ٹھہر ون رک ون خیر کیا پیا کرے نے حضرت اوکاشا فرمائے بدلا پیا گھندا تو نے نانے مصطفیٰ میں کچھ چھڑی ماری آئی ایک چھڑی ماری بدلا گھنا چاہنا امام حسن تے حسین نے فرمایا چاچا سارے نانے ابو ایک ماری آئی ساری جان حاضر ہے ایک دے بدلے 500 مار تیری مرضی 500 کل زیادہ مار تیری مرضی سارے نانے ابو کو تکلیف نہ دے حضور نے حسنین کو چاہتا چھاتی دے نال لایا فرمایا بیٹا حسن حسین تو سا ٹھہر ونیو اے غلام جانے میں مصطفیٰ جانا حضور فرمائے آپ بدلا کھیں صحابی رسول چھڑی گنتی ہے عرض کرنے سونا کی میں بدلا گھنگا جنا تسا میں کچھ چھڑی ماری آئی میں نے وجود چولا کہنا میں چولا کہنا پاتا ہویا آقا چولا لہاؤ میں بھی بدلا گھننا رحمت والے نبی نے کرتا مبارک لہایا چولا لہایا حضور فرمائے آ بدلا گھن گھنو رب کعبہ دی قسم حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑی چاہتی ہے صحابہ دا دھانی نکل گیا صحابہ دے قدمیں تلو زمین نکل گئی ہر صحابی دے اکھ وچوں آنسو ہے صحابہ دل ہی دل دے اندر آدھن اللہ اے دے دیکھن کو لو پہلے صدوتے موت آونیا اللہ اسا برداشت نہیں کر سکتے اللہ اسا برداشت نہیں کر سکتے نبی دی نبوت والی پشت چھڑی لگے صحابہ دیا دھانی نکل گیا صحابہ دیا کوکا نکل گیا صحابہ زارو قطار رو دے پیان چیخ پکارے ایمان والو حضور دے غلامو اگلا جملہ سنو حضرت اوکاشا نے انہیں چھڑی لہرائی ہے انہیں گھمائی ہے حضور دی پشتے اوکاشا دے ہاتھ دے اندر چھڑی ہے بجائے چھڑی مارن دے بجائے گھما من دے حضرت اوکاشا نے وہ چھڑی زمین سے بھکا سٹی ہے حضور دی نبوت والی پشت مبارک دے قریب ہے اپنے لب حضور دی پشت رکھ دیتا ہے حضور دی کڑ کو چمن لگے حضور دے جسم کو چمن لگے چمتا کھڑے
بوسے دیتا کھڑے ایڈو صحابہ نے اکھ کھولی ہے حضرت عکاشہ دے لبا حضور دا نبوت والا جسم مبارک چمدہ کھڑے حضور دی کانڈ دے بوسے گندہ کھڑے اللہ سونے نبی فرمائے عکاشہ تینتے بدلہ گھرنا ایک کیا کہتی آدھے سونا وہ ہاتھ کپنا سٹا جڑے ہاتھ نبی دی جان تے اٹھا سبحان اللہ ہاتھ نہ بھن سٹا تو ہاتھ نہ کاپ سٹا جڑے ہاتھ نبی دی ذات تے اٹھن سونیاں بدلے گھنن دا بہانہ حقیقت اندر توری نبوت والے جس کو چمن دا نشانہ سنو اگلا انعام سنو حضور فرمائے عکاشہ میں محمد کو انعام پیا دینا چمیا کیوں ہیں آدھے سونا تورا فرمان ہے جیندہ جسم ہے جسم نال ٹچ تھی ونجے اوندے ہوتے جہنم دی بھا حرام ہے آقا تورا جسم این واسطے چمے می میں کو نمازیں تے مان کہنی روزیں تے مان کہنی میں کو خیرات تے زکات تے مان کہنی اگر مان ہے تے مصطفیٰ دی ذات تے مان ہے آقا میں ہی واسطے چمے می اپنے جسم ہوں جہنم دی بھا کو محفوظ کر چھوڑے یہ کیا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وانک لعلی خلق عظیم خوش بیٹھے بے اور میں تھوڑا جہاں مجبور تھیا بیٹھا ایک فرمائش بھی ہے ایک 10 منٹ دی فرمائش ہوا فرمائش 10 منٹ لی 5 منٹ میں پوری کرنے نعرہ تکبیر آنکھو سبحان نعرہ نہ مار بیٹھے آنکھو تک کر لینا فرمائش اوکے بندے دیئے آنکھو سبحان اللہ اچھی آواز نہ رکھو سبحان اللہ سبحان اللہ کارے سے بھی اجازت ہے تو دی صحیح آنکھو سبحان اللہ آج غلام مصطفیٰ سے تو دی اجازت ہے صحیح سبحان اللہ ایمان والو حضور دے غلام میرے بھائی اظہر صاحب بار بار جڑی فرمائش کی تھی میں وہ پوری کریں جا آگو سبحان اللہ مکہ المکرمہ حضور دا ایک غلام کلمہ بعد اچ پڑھی ہن پہلے زندہ دیاں کو دفن کر دینا ناہا داہیہ قلبی مختصر داہیہ قلبی تقریباً 7-8 منٹ گال ختم تھی ویسی نا کیا ہے داہیہ قلبی کلمہ بعد اچ پڑھی سونا ڈاٹھا وڈا سونا ایمان والو حضور دے غلامو سنو داہیہ قلبی حضور دے دربار دے اندر آئے رحمت والے نبی نے فرمایا چوکھی دیرے اون ذات ایمان گھنا من تو چوکھی دیرے میں نبی دی نبوت ایمان گھنا من تو اد سونیا میں کلمہ پڑھ دا تو دی ذات ایمان گھنا دا میں بہت وڈا مجرم میں بہت وڈا گناہگار حضور فرمایا کیا گناہ کیتے اد سیاں میرا اتنا وڈا گناہ ہے تسا کریم نبی ہی میں تسا رحیم نبی میں میرا گناہ سنتے برداشت نہ کر سکتا حضور فرمائے سمندر دی جھگ کلو زیادہ گناہ ہے جیاں سیاں ایدے کلو بھی زیادہ گناہ ہے حضور فرمائے زمین و آسمان دے خلا کلو وڈا گناہ ہے جیاں سیاں ایدے کلو وڈا گناہ ہے حضور فرمائے درخت دے پتر کلو وڈا گناہ ہے جیاں سیاں ایدے کلو بھی وڈا گناہ ہے سونے فرمائے مشرق مغرب شمال و جنوب کلو بھی وڈا گناہ ہے جیاں سیاں ایدے کلو بھی وڈا گناہ ہے حضور فرمائے حال سنا بلکہ جا گناہ کی تھی آدھے سونیا میں دو دیکھو میں جلدی دینال پیا پڑھدا آدھے سونیا میں تجارت کرے نام ملک عرب کلو ملک شام کلو ملک عرب تجارت کرے نام ایک دیوار میں تیاری کی تھی ملک عرب وچ روانہ تھیا میری گھر والی حمل دینا لئی میں گھر والی کو آنکھیں خیال کریں پتر جب پوے اچھی تعلیم دے میں اچھی تربیت کریں وہ کو پالی پہلوان بنا میں اگر دھی جب پوے زندہ دفن کر دے میں آج سونیا میں اپنی گھر والی کو وسیعت کرتے ٹر پیا میں گیا 10 سال دار صلاح دیتے میں 10 سال دو بعد جب میں واپس گھر دے اندر آیا آدھ دروازہ کھڑکایا میری گھر والی
والی آدھی میری دھی کو جیدی عمر 10 سال دی آئی آدھی او میری بچی دروازے دے دیکھ کون ہے سونیا میری بچی دوڑ دی ہوئی آئی ہے بھج دی ہوئی آئی ہے آتے دروازہ کھولے دروازہ کھولتے میرے چہرے کو ڈٹھے چلتی دنال دروازہ بند کر دیتے آدھی او میرے دودھ پلاون والی اماں بچپن دے اندر چاہت کھلاون والی اماں جڑا دروازے تے جوان آئے میں کوئی دی سنیان نہیں تھی دے میں کوئی دی پہچان نہیں تھی دے آنکھیں دا دروازہ کھلے دیا ورنہ دروازہ نہیں کھلے دی داہیہ قلبی آدھے اتنی دیر وچ میں آواز دیتی ہے آنا داہیہ قلبی میں گھر دا مالک داہیہ قلبی میری گھر والی نے آگیا او میری بچی جہاں متعلق روزانہ پوچھ دیا ہے اماں میں ابے دا منہ نہیں ڈٹھا اماں میں لوگاں دے دھیاں کو دے دیا اپنے پیو دی انگلی پکڑ تے وہڑے دے اندر ٹر دے بازاراں دے اندر ٹر دے اماں میں یتیم تے نہیں تھی گئی پر میں نے دھی جہاں متعلق روزانہ پوچھ دیا ہے وہاں دروازہ کھولا دروازے تے بابا آئی داہیہ قلبی آدھے میری گھر آلی دا فرما مانا میری دھی خوش تھی گئی ہے توڑ دی ہوئی آئی ہے بھج دی ہوئی آئی ہے آتے دروازہ کھولے دھیاں والو بھیڑی والو حضور دے غلاموں سنو بچی نے دروازہ کھولیا داہیہ قلبی آدھے آتے میں کو لپٹ گئی ہے کہیں ملے میرے حتہ کو بوسے دے دیئے کہیں ملے میرے کپڑے چم دیئے کہیں ملے میں کو سینے دنال لپٹ میں دیئے کہیں ملے پچھو میں کو لپٹ میں دیئے پیار کریں دیئے میں کو دیئے بابا تجھے اتنا سخت چلے 10 سال دار صلاح دیتی جنا واپس ہی چاہتا ہی نہیں بھی علایا ہی نہیں بھی داہیہ قلبی آدھے میں گھر دے اندر آیا آدھے اپنی بیوی کو پوچھے ایک کون بال ہے کہ ہم سیدی بال کا نہیں میری گھر والی آنکھیں نانا میرے سر دتا جا تیری ودھی ہے میری ودھی ہے تیری نور نظر ہے میری لخت جگر ہے میں تے کو آنکھیں زندہ دفن کر دے میری گال تے عمل نہیں کیتا گھر والی آنکھیں 10 سال دو بعد پانی بھی نہیں پیدا کھانا بھی نہیں کھادا دکھ تے سکھ دا حال نہیں میں دے دا آندیاں دھی تے کو چم دی آئی ہے داہیہ قلبیاں دے کافران دھی دی عظمت دا پتہ کہنا دھی دی عزت دا پتہ کہنا دھی دے تقدس دا پتہ کہنا دھی دے مقام دا پتہ کہنا میں کافران میں کو کیا پتہ دھی دی عزت کیا ہوندی ہے میں کہ جلدی کر دیر نہ لا اپنی بچی کو آخری وار دیکھیں آج دو بات کو بال نظر نہیں آونی بچی نظر نہ آوسی اللہ دی قسم سنو نبی دے غلاموں داہیہ قلبیاں دے میری بیوی رومن لگ گئی ہے میں اپنی بچی دی تیاری کرائی ہے میری بیوی نے جنہ دھی دی تیاری کرائی ہے میں کہیں جاگ دیئے میں دھی کو نار لائے جنگل دے اندر آیا حضور دے غلاموں سنو میں جنگل دے اندر آیا سبحان اللہ راضی بیٹھے ہو خوش بیٹھے میرے دیکھو پیچھو کیا دے دیں جنا حضور دا فرمان تے حضور دی حدیث بھی پڑھی لیو بے وزیر اعظم دا پیو بھی آوے اون دی عزت ضروری کہنی حضور دے فرمان دی عزت ضروری ہے ہاتھ چاہ دیا سبحان اللہ میں دیکھو میں گال مکینا یہ کہیں چاہتی ہے دھی کو نار لے جنگل دے اندر پہنچے کھڈا مارے کھڈا تیار تھے ایک ڈپا بھارت ہیں 12 روپیہ سٹھنا کچھ مٹی باہر یا کچھ سر وچ یہ دھی دیکھن لگی پر میں نے ابا رکوان میں دھی موجود ہوں تے سارے مٹی ہوے گل ٹھا دی نہیں آدھے سونیا میری دھی نے میرے سر دیوال صاف کی تھے مٹی صاف کی تھی سنو نبی دے غلاموں حضور فرمائے اگو حال سنا ٹائم مختصر ہے میں 7-8 منٹ کی میں واقعہ بیان کرا حضور فرمائے اگو حال سنا دے دھی میری سر دی مٹی صاف کی تھی فرمائے نے ابا تو کھدے نہ مار میں تدا پتر ہوں کھدے میں مارتے دکھا وہاں المختصر داہیہ قلبی آدھے جنا کھدا تیار تھے میں جہلم دھی دی عظمت
عزت دا پتہ نہ دی دے سر دے والاں کولو پکڑے میں گھلیندا آیا جی میں مچھلی کنڈی دے اندر پھس دی ہے کہیں ویلے سجے تے کہیں ویلے کھبے میں بچی کو گھلیندا آیا تے کھڈے دے وچ سٹ دتا آتے کھڈے دے وچ سٹ دتے میں آخری گال سنو دین دے اوتے مٹی سٹنا شروع کیتا میں زندہ بچے کو دفن کرے نہ آیا جب مٹی میری دھی دی چھاتی دے قریب آئی ہے میری دھی دی دھاڑ نکلی آدھی بابا حال سنا میں کو کس گناہ دی سزا پیا دینے ابا میں تدے دیکھن واسطے ترسان دیا ابا میں منتا منی ودیا ابا میں تدے پیر چم دی ودیا ابا میں تدے کپڑے چم دی ودیا میں تمنتا منی ودیا جنا میرا بابا آسیم بابے دا دیدار کرے سا ابا تو آئی میں کو زندہ دفن پیا کرے دے حال سنا میرا کیا گناہ ہے ابا متدون درم جہیز دا مطالبہ ہی کہنا کرے سا ابا شریکہ دے اندر تک شرمندہ ہی کہنا کرے سا بابا تیری پٹری کیوں دا گندار بھی نہ تھی منڈے سا مہربانی کر میں کو زندہ دفن نہ کر داہیا کلمیاں دے دھی دی عظمت دا بندہ کہنا میں مٹی ولیندہ آیا میری تھی آخر جملہ لائے آدھیا بابا کھوامن کو لو تنگ آ گئی پلامن کو لو تنگ آ گئی میں سن دیا مسلمان دا نبی ہے کریم نبی ہے شفیق نبی ہے رحمت للعالمین نبی ہے میں کو ہوں نبی دے دروازے تے بھیج دے میں ہوں نبی دے دروازے تے ویندیا تے دروازے تے کڑا ناسا حضور دے اکھاں وچوں آنسو ہیں حضور اٹھی کھڑے داہیا قلبی کو جھٹکا دیتے نے فرمایا ظالمہ بلگو کیا کی تھی دھی دے نال اج سونا دھی کو زندہ دفن کر دیتے میں اج 40 دیوار ساری تھئی ہے نہ رات کو نندر آدھی ہے نہ دہیں کو نندر آدھی ہے جو ہی جو اکھ لگ دی ہے دھی سامنے آوے دی ہے آدھی بابا ظالمہ ظلم کی دن انتظار کر او وقت دور نہیں میں اللہ دی عدالت اندر پیش تھیسا رب کو آقصا بے نیازا میں نے باپے میں کو زندہ دفن کی دہا اندے کو لو پوچھ میں کیا قصور ہے حضور دے اکھا وچوں آنسو ہیں حضور فرمایا داہیا اگر کلمہ پڑھتے دھی کو زندہ دفن کریں میں اللہ دا نبی آج تے کو زندہ دفن کر دیں لیکن تو کافر ہمیں تے کو دھی دی عظمت عزت دا بندہ کہنا حضور دے اکھا وچوں آنسو ہیں اللہ فرمائے جبرائیل جلدی کر دے نلا میرے یار کو آگ سونا روو نا تو ادا رونا برداشت نہیں ہو سکتا ایک کو سچے دل نال توبہ جا کرے میں رب تو نے صدقے ایکو بھی معاف کرے نا ایکو بھی تائیں بچے کو بھی جنت الفردوس دے اندر اعلی مقامات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت